اس کے بعد اسے بعض ایسی کتابیں بھی اس میں ملی جس میں مولا علی کے خطبات تھے، اقوال تھے، خطوط تھے۔ اس نے طے کیا کہ میں ان تمام چیزوں کو جمع کروں اور ایک جگہ کر دوں۔ اس نے تمام خطبے، تمام مولا کے خطوط، مولا کے اقوال سب ایک جگہ کر دیے۔ یہ سمجھیے کہ نہج البلاغہ ترتیب پا رہی، کتاب نہج البلاغہ ترتیب پا رہی۔ 23 جلدوں میں اس نے جمع کر کے اس کی شرح لکھی، مولا کے ایک ایک لفظ کی اس نے تشریح کی۔ یہ کام اس کا 23 جلدوں میں تیار ہوا۔ جب وہ کام کر چکا تو اسے فکر ہوئی کہ اب میں اس کتاب کا پیش لفظ لکھوں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو سوچیے کہ 23 جلدوں کا پیش لفظ لکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اب یہ اس کی ذہانت تھی، اس لیے کہ کئی جلدوں میں اگر کتاب ہوتی ہے تو جن لوگوں نے اگر 10 جلدوں میں بھی یا 14 جلدوں میں بھی تفسیر قرآن لکھی ہے تو آپ اٹھا کر کتاب دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیش لفظ جو ہے وہ ایک پوری جلد پیش لفظ ہے، بتانے کے لیے کہ ان 14 جلدوں میں کیا ہے۔ تو اس کے معنی سمیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ پیش لفظ تو پوری کتاب کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اس نے طے کیا کہ ہم ایک جلد کا پیش لفظ نہیں لکھیں گے کہ 100-200 صفحے پیش لفظ۔ اس نے 2.5 صفحے اس نے پیش لفظ کے لکھے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب آپ سوچیے کہ 23 جلدوں کا پیش لفظ 2.5 صفحے میں مولا علی پہ لکھنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس نے لکھا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے شروع کیا اپنی کتاب کو سمجھانے کے لیے کہ علی کیا ہے۔ تو اس نے پہلا جملہ، دیکھیے اس کا ایک ایک جملہ جو ہوگا وہ بہت قیمتی ہوگا، بہت ہی قیمتی ہوگا۔ اس نے یہاں سے بات شروع کی کہ علی دنیا میں وہ ذات ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ دشمنی کی گئی، اور دشمنوں نے یہ چاہا کہ علی کے فضائل چھپا دیں، علی کے فضائل چھپا دیں، لیکن وہ علی کے فضائل چھپا نہ سکے۔ اس لیے بھئی بہت قیمتی جملہ ہے، آپ کا تو امتحان ہے، تقریر تو شروع ہو چکی ہے، میں تمہید کر چکا، تقریر آگے بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح ظاہر کے جشن ہے، اس لیے خوشی کا ہی اظہار ہر جملے سے ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ آفتاب کو، سورج کو ہتھیلی سے نہیں چھپا سکتے، سورج کو ہتھیلی سے نہیں چھپا سکتے۔ تو دشمنوں کی ساری کوششیں ہتھیلی کے برابر تھیں، علی ذات آفتاب تھے، ایک روشن سورج۔ اب اگلا جملہ اس کا دیکھیے، سارے جملے اس کے حیرت انگیز ہیں۔ دوسرا جملہ اس نے لکھا، ارے بھائی اگر دشمن چھپاتا ہے ہنر تو ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا علی وہ ذات ہے کہ دشمنوں نے علی کے فضائل دشمنی میں چھپائے، دوستوں نے جان کے خوف سے سنائے، اور پھر بھی اتنے رہ گئے کہ لوگ سن کر جانتے ہیں۔
دشمنوں نے بھی چھپائے، پھر بھی اتنے رہ گئے کہ آج لوگ سن کے کہتے ہیں یہ کیا بھائی حد سے بڑھا دیا۔ اگر سارے فضائل رہ جاتے، دشمن بھی سناتے اور دوست بھی سناتے، تو آج تو کتنی موتیں ہو رہی ہوتی فضائل۔ اب اس نے اگلا جملہ لکھا، اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کے معنی بلند ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، علی کے معنی بلند نہیں ہے، بلکہ علی کے معنی یہ ہے دنیا میں کہیں بھی بلندی ہو، کہیں بھی بلندی ہو، وہ بلندی آ کے علی کے قدموں میں گر جائے، اسے علی کہتا ہے۔ صبح 6 بجے دھنباد جانا ہے جہاز سے، تو رات کو میرے پاس پوری ہے اور میں آرام سے پوری رات اسی طرح آپ سے باتیں کروں۔ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ رد جگہ کریں گے کہ نہیں۔ مولا کے لیے قرآن ایک لفظ استعمال ہوا ہے سحرن، سوال چھوٹی ہے ریل علی، اس پہ 2 دفعہ لگی سحرن، یہ علی کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ اس کے بہت سے معنی ہیں، عربی ہے صحرا، اسی سے بنا ہے صحرا۔ صحرا کے معنی ہے دامادی، دوسرے معنی لغت میں لکھتے ہیں صحرا کے معنی رت جگہ، تو علی رت جگہ بھی ہے، علی صحرا بھی ہے، اور علی نبی کے داماد بھی۔ یہ سب جشن کی چیزیں ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں صحرا جو ہے وہ ہندوؤں سے آ گیا مسلمانوں میں، نہیں، صحرا قرآن سے آیا ہے۔ صحرے کا لفظ جو ہے وہ علی کی وجہ سے ایجاد ہوا۔ صحرا تو چہرے پہ باندھتے ہیں، ماتھے پہ باندھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر چیز کا صحرا علی کے سر باندھ دیا۔ شب ہجرت کا صحرا علی کے سر، فتح بدر کا صحرا علی کے سر، فتح احد کا صحرا علی کے سر، فتح خندق کا صحرا علی کے سر، فتح خیبر کا صحرا علی کے سر، فتح حنین کا صحرا علی کے سر، اور جناب سیدت شادی کا صحرا علی کے سر، اور غدیر خم کا ولایت کا صحرا علی کے سر۔ تو سارے صحرے تو علی کے بن گئے، اس لیے علی کے لیے صحرے کا لفظ استعمال ہوا۔ اور جگہ یہ ہے کہ شادی کی رات کو کہ کل دولہا بنے گا اور دلہن بیاہ کے لائی جائے گی، دوست رات بھر جاگتے ہیں تاکہ خوشی کا اظہار کریں، گیت گائے جائیں، تو رات بھر جاگ کر، یعنی خوشی کی رات نیند نہیں آتی، خوشی کی رات نیند نہیں آتی۔ اچھا، خوشیاں لے کے آل محمد کے گھر میں کم ہے، تھوڑی ہیں، غم کا زمان زیادہ ہے، تو کبھی کبھی یہ خوشی آتی ہے۔ اور معصوم کی حدیث یہ کہ مومن وہی ہے، شیعہ وہی ہے جو ہمارے غم میں غم منائے اور خوشی میں خوشی، اور اس کے آپ اس معیار پر ظاہر ہے کہ پورے اترتے ہیں۔ اب ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ جتنے علم کے سلسلے ہیں دنیا میں، سب کا اختتام علی پہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تفسیر قرآن سبھی مفسر ہیں، لیکن سب نے قرآن لیا کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ علی کے شاگرد، علی پہ علم قرآن ختم ہو گیا۔ حدیث جتنے بھی محدثین ہیں
سب علی سے حدیث لے رہے ہیں. علم کلام جتنے متکلم ہیں علم کلام کے ماہر وہ علی سے علم لے رہے ہیں. تاریخ کا، ادب کا، جتنے بھی علوم رائج ہوئے سب کا آغاز علی سے ہوتا ہے، چاہے وہ تصوف ہو یا وہ مسلمانوں کی خلافت ہو یا وہ شیعوں کی ولایت ہو یا امامت ہو. ہر چیز کا اختتام ذات علی پر جا کر ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ فرقے بھی جتنے ہیں اسلام میں ان کے جو بانی ہیں ان کا سلسلہ بھی جا کے علی پہ ختم ہو جاتا ہے. مثال میں وہ کہتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ نے حنفی سنی بنائے تو اب ابو حنیفہ جو ہے امام صادق کے شاگرد ہیں، امام صادق جو ہے امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور وہ جو ہے زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور وہ جو ہے حسین کے بیٹے ہیں، اور حسین جو علی کے بیٹے ہیں. تو اس فرقے کا اختتام بھی علی پہ ہو گیا. اسی طرح وہ تصوف کا بتاتا ہے کہ جتنے صوفی ہیں وہ سب ولایت علی سے لے رہے ہیں. تو یہاں تک وہ کہتا ہے کہ علم کی اس منزل پر مولا تھے کہ جہاں اس دور کے لوگ مولا علی کے علم سے ٹھکراتے تھے. اور وہ لکھتا ہے کہ خلیفہ ثانی نے اپنے دور میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر مسجد میں ابو الحسن موجود ہوں تو خبردار کوئی فتویٰ نہ دے ورنہ وہ ذلیل ہو جائے. ثانی نے 72 مرتبہ یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ خلیفہ ثانی علم کے 0 پاور کا بل بھی نہیں رکھتے. 72 بار جو علم کی منزل پر کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، مجھ کو نہیں پتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ 72 کا لفظ صرف تاریخ نے لکھ دیا. اگر میں آپ کو سنانا شروع کروں کہ 72 وہ مقام کون سے ہیں جس میں جا کے علی سے پوچھا تو پورا عشرہ ہو جائے. اگر میں 10 مقام بھی ایک تقریر میں بیان کروں تو تقریباً 30 تقریریں ہو جائیں. تو کوئی جگہ ایسی نہیں جو تاریخ میں محفوظ نہ کی ہو. کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہم کیا کریں. اچھا ہوتا یہ تھا دیکھیے کہ جب کوئی مسئلہ آتا تھا مشکل ترین تو دربار جہاں لگتا تھا سارے معززین وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو روزانہ صبح سویرے جا کے دربار میں سلمان فارسی بیٹھا دیکھتے رہتے تھے دربار کی کارروائی. اس میں تو دیکھیے کوئی اعتراض کی بات ہے نہیں، اسمبلی ہو رہی ہے، اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، گیلری میں سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ حکومت سے متفق بھی ہیں اور حکومت کے ارکان میں شامل ہیں. وہ تو کارروائی دیکھنے آئے ہیں، اس لیے کہ عوام تو وہاں جا نہیں سکتے تو وہ تاکہ بیان کریں باہر کے اندر ہوا کیا، کتنے جھگڑے ہوئے، کتنے فساد ہوئے، اس مسئلے پر کیا بحث تھی، کس نے کیا مخالفت کی. تو سلمان بھی بیٹھتے تھے. وہی مسئلہ آتا تھا، دربار میں ہی مسئلہ آتا تھا. اور مسئلہ آتا تھا تو حاکم عاجز ہوتا تھا. جب عاجز ہوتا تھا تو سوال کرنے والا مایوس ہوتا تھا. جب وہ مایوس ہوتا تھا تو سلمان اسے بلاتے تھے، کہتے تھے چلو آؤ ہم تمہارا فیصلہ کریں. اب علی گھر پر ہیں یا مسجد نبوی میں ہیں یا باغ میں پانی دے رہے ہیں یا درخت بو رہے ہیں، بیج لگا رہے ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، سائل آیا ہے اور علی نے جواب دیا. یہ نہیں کہ علی اپنے کام کو روک دیں پھر بیٹھ کے سمجھائیں اور بات کریں.